ایز آف ناؤ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ فیصل آباد بھی جا رہے ہیں، ملتان بھی جا رہے ہیں، اور وہاں پر لوگوں سے آپ کو بڑا اپریشیٹ بھی لوگ آپ کو کر رہے ہیں، بٹ یو آر ناٹ دا پارٹ آف پاکستان تحریک انصاف ایز آف ناؤ، آر یو؟ بہت شکریہ. میں سفر گیا تھا علی وزیر کو چھڑانے کے لیے، تو واپسی پر جو ہے کھانا کھانے کے لیے ملتان گئے. وہاں ملتان کے لوگوں نے بڑا پیار محبت دیا. پھر فیصل آباد راستے میں آتا تھا، وہاں ہمارے علاقے کے لوگ تھے، وہاں پہ پھر گھنٹہ گھر میں بھیڑ جمع ہو گئی تھی. میرا خیال ہے جو پاکستانیوں کی محبت مل رہی ہے، اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ محبت کسی پارٹی کے محتاج نہیں ہے. اور میرے پاس شاید ہی ان لوگوں کو واپس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن پاکستانی جو ہے پاکستان کے ساتھ محبت اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے لیے جرأت سے کھڑا ہونا، اور پھر جو تحریک انصاف کے بانی ہے ان کے لیے ان حالات میں جو بھی کھڑا ہوگا ان پہ محبت کے ڈونگرے برسائے جائیں گے. اچھا، ویسے ایک امپریشن ہوتا تھا شیر افضل صاحب کہ جس کسی کو پارٹی سے نکالا جائے یا لوگوں کو یہ پتا چلے کہ بانی نے اس کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے تو نارملی لوگوں کا رویہ بدل جاتا تھا. یہ جو لوگوں سے آپ کو محبت مل رہی ہے تو کیا یہ انڈیکیشن ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا یہ چیزیں وقتی ہیں یا پھر آپ واپس آ جائیں گے تحریک انصاف میں؟ کیا وجہ کیا رہتی ہے؟ میں نے 3 دفعہ میرے ساتھ یہ عمل ہوا، اور پہلے بھی نکالا گیا، اور جب نکالا گیا تو اس وقت جب پی ٹی آئی کے جلسے ہوتے تھے تو جلسوں میں ورکر میرے نام کے نعرے لگاتے تھے اور یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے تھے کہ اس شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی. 2 دفعہ جب نکالا گیا تو میں اس وقت اس امید پہ کہ جی کوئی فیصلہ ریویو ہوگا تو میں نہیں بولا کرتا تھا. دوست احباب بھی کہتے تھے اور پھر فیصلے ان پہ نظر ثانی ہو جاتی تھی. اب جب تیسری دفعہ نکالا گیا ہے مجھے تو میرے فیملی خصوصاً میرے بچے جو ہیں وہ بڑے مایوس ہوئے ہیں. اچھا، یعنی ان کی اب کہہ دیں کل میں آ رہا تھا تو صدر صاحب کا خطاب تھا اور پارٹی کا فیصلہ تھا احتجاج کرنا ہے، تو میرے خاندان میرے بچوں نے کہا کہ کوئی احتجاج میں آپ نے شریک نہیں ہونا ہے. اچھا، میں اب یہ بار بار کے نکالے جانے سے تنگ آ چکا ہوں اور مار بھی کھائی، تکالیف بھی اٹھائی، جیلوں پہ بھی گئے، اوپر سے جو ہیں یہ ڈسپلن کے نام پہ جو فراڈ ہو رہا ہے میرے ساتھ. اب میں مطلب یہ ہے کہ میری صبر کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے. میں خان کے ساتھ خان کے کاس کے لیے ہم نے جو کردار ادا کیا ہے وہ تاریخ میں رقم ہو چکا ہے. اب اسی کردار نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور مجھے ایک بندھن میں باندھا ہوا ہے. یہ لاکھوں لوگ تھے جو میرے ساتھ 9 مئی کے بعد نکلے، انہوں نے میرے ساتھ اکٹھے مار کھائی، تکالیف سہی، لہذا چاہے دنیا کچھ بھی کرے لیکن وہ لوگ جو لاکھوں لوگ جو میرے ساتھ نکلے تھے اور جو پی ٹی آئی کا ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں وہ اس بات کو نہیں مان سکتا ہے کہ میرا خان کا ساتھ چھوڑا جانا جو ہے پارٹی کے مفاد میں ہے. لوگوں کی محبت اپنی جگہ، پارٹی کو آپ ہر پلیٹ فارم پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، اس کے باوجود وہ کون لوگ تھے جو 3 دفعہ سازش کر کے آپ کو نکلوانے میں کامیاب رہے؟ سوال ہے بڑا مشکل جی. تو میرا من تو کرتا ہے کہ بتا ہی دوں، لیکن ایک چیز میں آپ کے وساطت سے پوری قوم کو بتا دوں کہ میں بنیادی طور پر رویوں کا شکار ہوں. یہ جو انسانی رویے ہیں جس کو انگریزی میں ہارٹینس کہتے ہیں، یا آپ اس کو تکبر کہیں، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ پارٹی کے اندر ایک کلچر سا بنا ہوا ہے کہ مار بھی کھاؤ، تکلیف بھی اٹھاؤ، اور ساتھ میں جو ہے تحقیر آمیز رویہ بھی آپ نے برداشت کرنا ہے. میں نے ابتدا سے اس حوالے سے ان لوگوں کو شٹ اپ کال دی تھی کہ میں کوئی ایسا تحقیر آمیز رویہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اور یہ تقریباً پوری قیادت اس تحقیر آمیز رویے کی شکار ہے. تو وہ لوگ، آپ اگر پارٹی کے سینئر لوگ اس میں تھے، فیملی سے لوگ تھے، کون لوگ تھے جن کا تحقیر آمیز رویہ؟ دیکھیے خان صاحب کو علم ہے، اور خان صاحب جو ہیں پتہ ہے کہ ان کے پارٹی کے عمائدین کے ساتھ کیا رویہ برتا جاتا ہے. اور عملی طور پہ اگر ہم دیکھ لیں نا، خان صاحب انہی لوگوں کے اثار میں ہیں. سارے فیصلے پارٹی کے وہی لوگ کروا رہے ہیں، اور غلط فیصلے، میرٹ کے منافی فیصلے، چاہے کوئی بھی فیصلہ اٹھا دے، میں چیلنج پہ کہتا ہوں. اور آپ 1.25 سال سے آپ دیکھ لینا، آپ ہمارے فیصلوں میں آپ کو تسلسل نظر نہیں آئے گا.
ہماری کوئی عملی طور پہ آپ کو ورکیبل اسٹریٹجی نظر نہیں ہے، ایک یکسانیت نہیں نظر کوئی یکسانیت نہیں ہے. اور پھر ایک فیصلہ ہوا کہ جی یہ کام کرنا ہے تو اس پہ جو ہی عمل درآمد شروع ہوا تو دوسرے شخصیت کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں اس کو اس طرف موڑ دو، تو پھر وہ اس طرف مڑ جاتا ہے. اور یوں اس وجہ سے پارٹی میں فیصلے جو ہیں وہ مذاق بنے ہوئے ہیں. پوری پارٹی کو علم ہے کہ کوئی فیصلہ حتمی نہیں ہے، تو لہٰذا جو بھی فیصلہ ہو جاتا ہے اس کی تبدیلی کے لیے کوششیں ہو جاتی ہیں اور فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں.